رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ احکام اسلام پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں ہر ہفتے کو لائیو مفتی فرقان مدنی آفیشیل پیج سے رات 11 سے 11:30 بجے تک۔ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے جہاں آپ اس پروگرام کو خود دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آگے شیئر بھی کیجئے، اپنے دوستوں کو اس کی دعوت بھی دیجئے، کیونکہ ابھی جو ہمارے موضوعات چل رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، بالخصوص خواتین جو عاقل ہیں، عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں، ان کے لیے تو یہ مسائل سیکھنا فرض ہیں، اور وہ خواتین مرد جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو گئی ان کے لیے بھی ان مسائل کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے خواتین کے مسائل مخصوصہ کے حوالے سے ایک ٹاپک کا انتخاب کیا تھا، اور اس ٹاپک کے تحت ہم نے جو خواتین میں مسئلہ ہوتا ہے حیض کا، اس حوالے سے تفصیلات ذکر کی تھیں کہ اس کی مدت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اور اگر عادت تبدیل ہو جائے تو اس صورت میں حکم وغیرہ کیا لگے گا۔ اسی طرح خواتین میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے حیض کے علاوہ جسے نفاس کہا جاتا ہے۔ نفاس سے مراد وہ بلڈ یا وہ خون ہے کہ جو بچے کی ولادت کے بعد میں آتا ہے۔ تو بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے، اور اس نفاس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ ولادت کے 1 گھنٹے بعد بھی یہ رک سکتا ہے، ممکن ہے ولادت کے آدھے گھنٹے بعد ہی یہ رک جائے، لیکن اگر کسی کو ایسا ہو کہ یہ موقوف نہ ہو تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ بلڈنگ کا معاملہ تو پھر ہم اسے جو اضافی ہے اسے استحاضہ بیماری کے خون پہ معمول کریں گے، اور 40 دن جو ہے یہ نفاس میں شمار ہوگا۔ یہ ایک عمومی کلی ہے، باقی اس میں چند صورتیں ذیلی مزید بنتی ہیں، وہ آگے موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو نفاس اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ خون کہ جو بچے کی ولادت کے بعد آئے، اس کے خاتمے کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت یہ 40 دن ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں خواتین میں اسی معاملے کو چھلا، سوا مہینہ یا اور دیگر ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اور انہی ناموں سے یہ معروف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی خاتون کی یہاں ولادت ہوئی تو وہ 40 دن تک اپنے گھر میں ہی رکی رہتی ہے، اور اس حوالے سے انتہائی فرسودہ رسومات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوانہ رسوم و رواج سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اسلام نے بس اس مدت نفاس میں خاتون کو جو احکامات دیے ان میں سے ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ اس دوران کی جو نمازیں ہیں یہ عورت پہ معاف ہیں، یعنی عورت نے نمازیں نہیں پڑھنی۔ نمبر 2، اگر اس زمانے میں رمضان آ جائے تو رمضان کے روزوں کی یہ قضا اور دنوں میں کرے گی، اور یہ قضا رکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ تیسرا، اس مدت میں قربت وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ پھر مزید احکام ہیں، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار، وہ ساری چیزیں، لیکن یہ بنیادی جو موٹے موٹے احکامات ہیں ہم آپ کو وہ نفاس میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رہ گیا خاتون کے ساتھ کھانا کھانا، تو شریعت نے کوئی منع نہیں کیا ہے، آپ خاتون کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ جو اس کے اندر حدث ہے یا اس پر حدث طاری ہے، ناپاکی کا معاملہ طاری ہے، وہ اس کے ہاتھ سے چھٹ کے کھانے میں تو منتقل نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ جو 40 دن ہے، پہلے تو یہ 40 دن کی مدت کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے خواتین میں یہ بدلا ہوا ہوتا ہے، کسی میں 10 دن ہے، کسی میں 5 دن ہے، کوئی 15 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہیں تو ان پر لازم اور فرض ہے کہ اس پاکی کے بعد یہ نماز روزہ شروع کر دیں اور ان اعمال کو اختیار کریں، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم 40ویں دن ہی جا کر پاک ہوں گے، اور پھر 40ویں دن کے بعد غسل کر کے یہ نماز روزے کی طرف آتی ہیں۔ یہ انتہا درجے کی جہالت ہے۔ نمبر 2، ان 40 دنوں میں عورت کو ناپاک تصور اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کا بستر، کھانے پینے کے برتن یہ سب الگ کر دیے جاتے ہیں، تو شریعت نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔
عورت کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے بستر پہ اس کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں، اور جس بستر پہ وہ سو رہی ہے اگر اس پہ کوئی اور نجاست والی شے نہیں ہے تو اس پہ سویا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں قربت وغیرہ کے معاملات جو ہیں یہ منع ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور تصور ہوتا ہے کہ عورت 40 دن کے لیے گھر میں قید ہو گئی ہے، اب یہ 40 دن تک باہر نہیں نکل سکتی، اگر نکلے گی تو کہتے ہیں بھائی تم کیوں باہر نکلی، تم تو چھلے میں ہو۔ ارے بھائی یہ چھلا کیا ہے؟ عورت جو ہے اگر ضرورت کے تحت ڈاکٹر کے پاس جائے تو کیا آپ اس کو منع کرتے ہیں؟ نہیں۔ آج کل تو ہمارے یہاں جو رواج ہے ڈیلیوری کا، بچوں کی ولادت کا، وہ ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے، کسی میٹرنٹی ہوم میں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے تو خاتون گھر میں آتی ہے، پھر گھر سے اس کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ گھر سے آنا جانا تو پایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک خاص قید ہے ہمارے ہاں پاک و ہند میں کہ 40 دن تک لڑکی اپنی ماں کے یہاں نہیں جا سکتی، لڑکی 40 دن تک اپنے مائکے نہیں جا سکتی۔ اگر ایسا ہو کہ کسی لڑکی کے یہاں ولادت ہوئی خاتون کے یہاں اور وہ 10 دن بعد 15 دن بعد اپنے مائکے چلی جاتی ہے، تو وہ جو بڑی بوڑھیاں ہیں خاندان کی وہ کہتی ہیں دیکھو بھائی فلانے کی بہو ابھی 10-15 دن ہوئے، بچہ اس کے پیدا ہوا اور وہ تو اپنی اماں کے چلی گئی۔ یہ کون سے نئے نئے طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے؟ ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے تو انڈیا سے یہ دیکھا ہے کہ 40 دن تک عورت اپنے گھر میں اپنے کمرے میں قید ہوتی تھی، بلکہ ہمارے زمانے میں تو حال یہ تھا کہ اگر اس کو ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلنا پڑتا تو چہرے کے اوپر بڑا سا گھونگھٹ ڈال کے جاتی کہ اس کی نگاہ کسی پہ نہ پڑے اور کسی کی نگاہ اس پہ نہ پڑے یعنی یہ پردے سے ہٹ کے روٹین ہے۔ گھر خالی بھی ہے تو گھونگھٹ نکال کے جائے گی، چہرے پہ اندھیرا کر کے، اور ضرورت کا سامان لے کر واپس ہی اپنے کمرے میں آ جائے گی۔ تو یہ 40 دن عورت کو جیل میں رکھنے کی تعلیم تو شریعت نے نہیں دی ہمیں، یہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے قوانین ہیں، ہماری خود ساختہ ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ان سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ گھر اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اسلام صفائی ستھرائی نظافت کو پسند کرتا ہے۔ جب ایک خاتون پاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کی ناپاکی کا تصور یا اس کے ناپاک ہونے کا گمان قائم رکھنا یہ تو انتہائی غلط چیز ہے۔ جب وہ پاک ہو گئی اور وہ کہتی ہے، پھر بعض جگہ ایسا خاندان میں ہوتا ہے کہ 40 دن لڑکیوں کو غسل نہیں کرنے دیا جاتا، اگر وہ غسل کر لے تو اس پر قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے ہم سے مسائل بہت سارے جو ہیں رابطہ کرتے ہیں لوگ مسائل میں، کیا کریں؟ تو ہم نے آپ کو جو اس کی اصل ہے اور یہ کیوں ہے معاملہ اور اس کے ساتھ کیا بنیادی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں یہ ابتداً ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہ رسومات ہیں، رواج ہیں ہمارے، اور چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل عرصے تک مسلمان رہے ہیں تو لا علمی میں یا جانتے ہوئے بھی ان کی بہت ساری چیزیں ہم نے قبول کر لی ہیں، رہن سہن، طور اطوار اور طریقے، اور ان کو ہم نے اپنے جو ہے معاشرت کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں غور کرنا پڑے گا اور اسے علماء مفتیان کرام سے ڈسکس کیا جائے تاکہ ہمارے گھر سے جہالت کا خاتمہ ہو اور گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو۔ جس طرح نفاس یہ بچے کی ولادت کے بعد آنے والے خون کو کہتے ہیں، اسی طرح اگر ایبارشن کروا لے کوئی خاتون یا ایبارشن ہو جائے یا DNC کروانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے اسقاط حمل یا ہو یا اسقاط حمل کروا لیا جائے تو اس کے بعد بھی جو بلڈنگ آتی ہے وہ نفاس ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ اس میں پہلی صورت آپ یاد رکھیے کہ جب بچہ مستبین الخلق ہو جائے، یعنی جو رحم میں پلنے والا جنین ہے اس میں اعضاء وغیرہ ظاہر ہو جائیں، وہ جو ہے پہلے جو اس کی حالت ہے، پہلے خون ہے جمع ہوا، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر اعضاء بن جائیں، اور اس کا دورانیہ تقریباً 120 دن ہوا کرتا ہے، تو 120 دن سے پہلے اگر اسقاط حمل ہوتا ہے یا اسقاط کروا لیا جاتا ہے، یعنی پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں، اور اس کے بعد بلڈنگ آتی ہے، تو یاد رکھیے وہ نفاس نہیں ہے، وہ نفاس نہیں ہے، تو پھر ہم اس خون کو، اس بلڈنگ کو کیا نام دیں؟ اب اس میں ایک پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں یا تیسرے مہینے کے مڈ میں، درمیان میں ایبارشن وغیرہ ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو خاتون ہے اس کے طہر میں اور اس کی اس بلڈنگ کے اندر کتنا زمانہ پاکی کا ہے۔ آپ کو پچھلی دفعہ ہم نے یہ اصول سمجھایا تھا کہ خاتون جو ہیں یہ ایک ناپاکی سے دوسری ناپاکی کے درمیان، ایک مینسس سے دوسرے مینسس کے درمیان کم از کم
15 दिन पाक रहेंगी। अगर 15 दिन से पहले इनको इस तरह का मामला होने लगे ब्लडिंग का, तो हम उसे जो शरई उज़्र वाला मामला है उस पे मामूल नहीं करेंगे, हैज़ नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे इस्तिहाज़ा बीमारी का खून कहते हैं। तो जो दो मेंसेस हैं इनके दरमियान लाजिम 15 दिन का पाकी का ज़माना गुजरेगा। तो अगर ऐसा हुआ कोई ख़ातून है जिनके यहाँ पहले महीने में अबॉर्शन हो गया, तो अब ये ख़ातून देखें कि इनकी पाकी का जो ज़माना है 15 दिन, अगर वो 15 दिन गुज़र चुके हैं और 15 दिन के बाद इनको ये इस तरह का मामला हुआ है, यानी 15 से ज़ायद भी हो सकते हैं, 20, 25, 30 दिन भी हो सकते हैं, अब इनको ये ब्लडिंग का मामला होता है इसकात के बाद, तो इसको हैज़ शुमार किया जाएगा। और अगर ये, लेकिन उस सूरत में जबकि ये 3 दिन तक चले, अगर ये 3 दिन से पहले ख़त्म हो जाता है तो हम इसे इस्तिहाज़ा बीमारी का खून मानेंगे, और अगर 3 दिन चलता है कम अज़ कम तो फिर इसे हैज़ शुमार किया जाएगा। दूसरी सूरत इसमें यह है कि अगर इनके अबॉर्शन में और जो तोहर का ज़माना था इसमें 15 दिन का गैप नहीं बल्कि कम गैप है, यानी अभी इनको पाक हुए 13 दिन ही गुजरे थे और 13 दिन के बाद इनको ये इस तरह का अबॉर्शन का मामला हो गया, यानी किसी ज़रिए से इनको चेक हो गया। हालांकि इतने इब्तदाई जो मामलात होते हैं प्रेगनेंसी के, ये इतने कंफर्म नहीं हो पाते हैं जो भी इसकी जांच के ज़राए हैं। अगर बिलफर्ज ऐसा हुआ कि अभी इनको पाकी को 13 दिन ही हुए थे और 13वें 14वें दिन ही इनके साथ ये अबॉर्शन का मामला हो जाता है और इनको पता है कि ये अबॉर्शन ही हुआ है, तो अब इसके बाद जो इनको ब्लडिंग हो रही है उस ब्लडिंग को हम हैज़ नहीं कह सकते, बल्कि उसे हम इस्तिहाज़ा बीमारी का ही खून कहेंगे, क्योंकि इनकी पाकी के ज़माने और इस मामले के दरमियान 15 दिन का डिफरेंस नहीं पाया जाता। तो अगर आपको ये उसूल याद रहेगा कि दो नापाकियों के दरमियान कम अज़ कम 15 दिन का गैप होता है, तो ये मसला आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ में आएगा। पहला तो इसमें आपने उसूल ये याद रखना है कि अगर किसी खातून के यहाँ विलादत हो रही है और वो 7वें महीने में हो या 6ठे में हो या 8वें 9वें में हो, उसके बाद जो उनको ब्लडिंग है वो निफास ही है। सेकंड, अगर किसी खातून का बच्चा ज़ाया हो जाता है और इसकात हो जाता है, तो अब ये देखें कि वो इसकात 120 दिन से पहले की मुद्दत में ही या 120 दिन की मुद्दत के बाद है। अगर 120 दिन की मुद्दत में है, यानी पहले दूसरे महीने में ही है, तो अगर इनकी पाकी को 15 दिन गुजर गए हैं और इसके बाद इनको ब्लडिंग आती है और वो 3 दिन कम अज़ कम रहती है, तो इसको हैज़ शुमार किया जाएगा। और अगर 3 दिन से कम पे ख़त्म हो जाती है तो वो बीमारी का खून कहलाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि किसी खातून को इसकात हुआ और इनके पाकी के ज़माने को भी 15 दिन नहीं गुजरे थे और इनको ब्लडिंग आ रही है, अब वो चाहे 3 दिन तक रहे या 3 दिन से पहले ख़त्म हो जाए, हम उसे बीमारी का खून कहेंगे। इसमें तीसरी सूरत यह है कि खातून को इसकात हुआ, यानी उसने इसकात करवाया 120 दिन के बाद, जब बच्चे के आज़ा ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे में आज़ा उस गोश्त में आज़ा बन जाते हैं, तो मुस्तबीनुल खल्क़ जो होता है, जिसकी सूरत कुछ ना कुछ ज़ाहिर हो जाती है और अब अबॉर्शन की सूरत बनती है, तो इस सूरत में हम ये जो माक़बल हमने सूरतें बयान की इसका कोई एतबार नहीं है। बस 120 दिन के बाद अगर इसकात हुआ तो अब इनको जो ब्लडिंग आ रही है हम उसे निफास ही कहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि इनके यहाँ विलादत के बाद बच्चे को खून आता है और या तो इसकी कम से कम कोई मुद्दत नहीं है या ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत इसकी 40 दिन है। तो अगर किसी खातून ने 120 दिन के बाद अबॉर्शन करवाया, डीएनसी वगैरह इनके यहाँ होती है, तो फिर जितने अरसे इनको ब्लडिंग आ रही है उसको ये शुमार कर लें। अगर 40 ये कंटिन्यू रहती है तो 40 दिन इनके निफास में शुमार होंगे और बाद वाली मुद्दत इनकी इस्तिहाज़ा यानी बीमारी वाले खून की मुद्दत शुमार की जाएगी। इसमें एक सवाल ये भी होता है कि वो खातून के जिनको सीज़र हुआ, यानी उनके नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है बल्कि जो पेट है इसको चाक करके बच्चे को जो है बाहर बरामद किया गया है, तो अब इन खातून को जो ब्लडिंग होती है, तो चूँकि इनका तो नॉर्मल डिलीवरी का मामला नहीं है और इनको स्टिचेस वगैरह लगा दिए गए सीज़र के बाद, तो इनको जो ब्लडिंग होगी क्या वो निफास कहलाएगी या नहीं? तो बिल्कुल, हमने आपको उसूल बयान किया, बच्चे की विलादत के बाद खातून को जो बातिन से इस तरह ब्लड आए, हमने उसे निफास ही शुमार करना है जब ये इस तरह की शराइत के साथ हो। हाँ, 40 दिन के बाद वो बीमारी वगैरह का हो सकता है। तो अगर किसी खातून को नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके बाद आने वाला ब्लड ये भी निफास में आता है।
اور اگر آپریشن کے ذریعے ولادت ہوئی تو اس صورت میں بھی جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ نفاس میں شمار کی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں، اور یہ پچھلی دفعہ ایک بہن نے ہم سے سوال کیا تھا، اور یہ حیض کے متعلق ان کا سوال تھا کہ کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جن کی عادت 7 دن ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، پھر 7 دن پہ لوٹ آتا ہے، پھر 10 دن آ جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کی عادت کیا ہوگی؟ تو دیکھیے اس میں ہم نے آپ کو اصول بیان کیا تھا، اگر کسی خاتون کی عادت مخصوص ہو اور اس عادت سے کراس کر کے یہ معاملہ 10 پہ جا کے رک جاتا ہے، تو 10 پہ رکنے کی صورت میں اب ان کی عادت کے بدلنے کا حکم دیا جائے گا، اور یہ کل دن یا کامل 10 دن ناپاکی کے شمار کیے جائیں گے، شرعی عذر کے شمار کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ عادت ہے اور عادت سے کراس کرنے کے بعد 10 دن سے بڑھ جاتا ہے، اب 10 دن سے 1 دن بڑھے، 2 دن بڑھے، 4 دن بڑھے، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ ان کی جو عادت تھی 5 دن یا 7 دن، اس کو عادت مانیں گے، اور اس سے جتنے دن کراس کر گئے وہ سارے کے سارے 5 دن، 6 دن یا 4 دن، وہ سب کے سب ان کے استحاضہ بیماری والے خون کے لیے شمار کیے جائیں گے، اور نماز وغیرہ ان کے لیے بالکل جائز ہوگی، اور اس میں نماز روزہ وغیرہ کو اختیار کریں گے۔ دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون بھائی ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس حالت میں نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ اس حالت سے مراد یعنی ناپاکی کی حالت میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی۔ یہ بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو حالت ہے خاتون کی، اس میں نماز روزے وغیرہ کا حکم کیا ہوگا؟ تو دیکھیے 2 حالتیں، حیض کی اور نفاس کی، ان دونوں حالتوں میں عورت پر نماز معاف ہوتی ہے، یعنی عورت نے نماز پڑھنا ہی نہیں ہے۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور پھر خواتین کی عادت ہے، اس پہ تفصیلاً کلام ہو چکا، تو یہ جتنا ان کا شرعی عذر کا زمانہ ہے نماز معاف رہے گی، نماز انہوں نے بعد میں قضا بھی نہیں کرنی۔ اسی طرح بچوں کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہے، یہ جو زمانہ ہے اس میں بھی ان پر نماز معاف ہوتی ہے۔ رہ گیا روزہ، تو روزے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں روزہ آ جائے تو یہ اور دنوں میں اس روزے کی قضا رکھیں گی، اور یہ قضا جو ہے ان کو اختیار کرنا یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، رمضان کے آخری عشرے میں انہیں شرعی عذر لاحق ہو گیا، تو رمضان کے آخری عشرے میں اگر 5 دن انہیں شرعی عذر لاحق رہا تو نماز تو ان کی معاف ہے، کیا روزے بھی چھوڑ دیں گے؟ وہ نہیں، جب وہ تندرست ہو جائیں، اس شرعی عذر سے باہر آ جائیں، یقیناً وہ رمضان کے روزے باقی پورے کریں گی ایام میں۔ اب رمضان کے بعد انہوں نے اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے سے بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے، اور بہنیں سوال کرتی ہیں اور پھر حیرت زدہ ہوتی ہیں کہ ہمیں تو شعور ہی نہیں تھا، 30 سال 25 سال گزر گئے، ہم نے تو وہ شرعی عذر کے زمانے کے روزے وہ پورے ہی نہیں کیے۔ تو آپ سے آخرت میں سوال ہوگا اس کا، کیونکہ وہ فرض روزے تھے، نمازوں کو معاف رکھا گیا تھا، اور ان میں چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ نے اس کو بعد میں قضا کرنا ہے، ان ایام میں آپ نے یہ روزے نہیں رکھنا۔ اور بس اس میں ضمناً ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ اگر ایسا ہو کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور ان میں سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا ولادت ہو گئی بچے کی اور پھر بلیڈنگ ہے، یا پھر شرعی عذر کے دن آ گئے، تو اس خاتون کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ اس روزے کی قضا بھی رکھیں گی، لیکن ان کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ بقیہ وقت جو افطار کا رہ گیا اس سے یہ روزے داروں کی مثلی گزاریں، رمضان کے ادب میں کھانے پینے سے احتیاط و اجتناب کریں، لیکن بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا اور انہیں اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ لائن پر، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مطلب چلہ 1.25 مہینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ چلے سے مراد یہی جو خواتین کے ایام ہیں یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب، اسی متعلق پوچھنا۔ اور کچھ اس کے علاوہ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اور مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ اگر ناپاکی والی عورت کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے یا ایک بستر میں سویا جائے تو اس میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے سوال کیا کہ چلہ، یہ ہم نے خود ہی ان سے قصداً پوچھا تھا، ہمارے ہاں چلہ جو ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ بزرگان دین اپنے آپ کو 40 دن کے لیے عبادت کے غرض سے کسی مقام پہ روک لیں تو اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں چلہ کہا جاتا ہے۔ تو خواتین جو ہیں ان کو 40 دن تک کسی مقام پر روکے رکھنا
اس سے مراد سسرال ہی، اور اگر کسی جگہ یہ روایت ہے کہ میکے کے اندر ڈیلیوری کروائی جاتی ہے تو وہاں پر عورت کا 40 دن تک رکے رہنا، اس کو چلہ وغیرہ چلہ یا چھلا کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ جو زمانہ ہے اس کو سوا مہینہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی 30 دن اور اس کے بعد 40 دن، 10 دن بن رہے ہوتے ہیں تو یہ 1 ماہ 10 دن ہوتے ہیں، تو سوا ماہ اس کو شمار کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی نے سوال کیا کہ جو سوا مہینہ ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو اگر یہ بھائی شروع سے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کی شرعی حیثیت پہ تفصیلاً کلام کر لیا ہے، اور ہم ان کو یہ عرض کریں گے کہ آپ ریپیٹ میں اس پروگرام کو دیکھیں گے تو اس کی جو تفصیلی احکام انشاءاللہ وہ آپ کو سننے کا موقع ملے گا، لیکن بس بنیادی طور پر ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ جو چھلا یا چلہ یا سوا مہینہ یا یہ ناپاکی کے ایام بچے کی ولادت کے بعد عورتوں کے یہاں معروف ہیں، اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہوتی ہے۔ یہ 1 گھنٹے بعد بھی عورت اگر پاک ہو جائے، اس کو بلیڈنگ رک جائے، اس کا تعلق بلیڈنگ سے اگر وہ رک جاتی ہے عورت پاک شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو وقفے سے یہ معاملہ جاری رہتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 دن کو بھی یہ مدت کراس کر جاتی ہے، یہ صورت کراس کر جاتی ہے بلیڈنگ والی، تو 40 دن پر ہم ان کو پاک شمار کریں گے۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ استحاضہ بیماری کے خون کا زمانہ کہلائے گا، اور اس زمانے میں ان کے لیے نماز روزہ وغیرہ سب جائز ہوگا، اور ان کے اوپر فرض ہوگا کہ ان چیزوں کو اختیار کریں، اور 40 دن کے اندر ان کو رعایتیں ملیں گی۔ بھائی نے یہ بھی پوچھا کہ ایسی حالت میں ان کے ساتھ جو ہے یہ کھانا پینے وغیرہ کا معاملہ، تو یہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جو 40 جو چلہ کہلاتا ہے، سوا مہینہ کہلاتا ہے، اس میں عورت کو ناپاک تصور کرتے ہیں، تو ناپاکی جو ہے وہ عورت پہ طاری ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے چھٹ کر وہ ناپاکی کھانے میں صلاحیت نہیں کر جاتی۔ ایسی عورت کے ساتھ کھانا کھانا بالکل جائز ہے، اس کے برتن میں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، بلکہ وہ کھانا بناتی ہے اگر گھر والوں کے لیے تو بالکل جائز ہے۔ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین کھانے بنا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تو کوئی خیال نہیں آتا، لیکن جب وہ شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھتی ہے تو ساس صاحب آ جاتی ہے، نا بیٹا نا، کیا ہوا اماں جان، ابھی آپ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، کیوں 40 دن تک تمہارا اس کے ساتھ کھانا کھانا حرام ہے۔ کہاں سے آئی اماں جی فتویٰ؟ یہ ہم نے انڈیا میں سنا تھا اور وہاں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھا کے بھیجا تھا، لہٰذا ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ تو انڈیا سے جو سیکھ کر آئے وہ معیار نہیں ہے، قرآن و حدیث نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ ہمارے لیے معیار اور شرعی اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو بالکل ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا ہے۔ اس سے کے علاوہ بھی اگر جو سوال بنے کسی کے ذہن میں اگر آئے کہ ایسی خاتون کے ساتھ سونا بستر پر، تو ہم نے یہ بھی آپ کو ذکر کر دیا ہے تفصیلاً ابتدا کے اندر ہی کہ جو ایسی ناپاک خاتون یعنی اس زمانے میں ہیں ان کے ساتھ ایک بستر پر سونا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے، اگر کوئی اور شرعی وجہ نہ ہو۔ شرعی وجہ سے مراد ممکن ہے کہ جو شوہر ہے اس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے اور اسے یہ گمان ہے کہ وہ چونکہ اس زمانے میں قربت وغیرہ منع ہوتی ہے، اگر وہ ساتھ بستر پہ سوئے گا تو اسے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ بستر سے ہٹیے، اپنا بستر جدا کر لے۔ لیکن اگر عام حالات ہیں اور نارمل کنڈیشن ہے تو بستر پر سونا وغیرہ بھی جائز ہوتا ہے۔ رہ گیا قربت وغیرہ کا معاملہ، تو وہ جس طرح حیض کے درمیان مینسس میں شرع عذر کے درمیان ناجائز ہے، اسی طرح نفاس کے دوران بھی قربت وغیرہ کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں فقہا نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص شرعی عذر کے زمانے میں خاتون کے ساتھ قربت کرتا ہے اور اس کو حرام جان کے وہ قربت کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس پہ توبہ کرنا فرض ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرے تاکہ صدقہ خیرات کرنا اس کی توبہ کی قبولیت میں معاون و مددگار ثابت ہو۔ اور اگر کوئی اس شرعی عذر کے زمانے میں قربت کرے اور اس کو حلال جان کر کے اس میں کیا ممانعت ہے اور ہم ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتے، تو قرآن میں اللہ نے صراحتاً اس معاملے سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو حلال جان کر یہ معاملہ کرتا ہے تو فقہا نے فرمایا وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو احکامات ہیں ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ مرد جن کی شادی ہو گئی ان کے لیے سیکھنا فرض ہیں، وہ جو شادی کر رہے ہیں قریب ان کے لیے سیکھنا فرض ہیں، مسلمان خواتین ہیں ان کے لیے یہ مسائل سیکھنا فرض ہیں تاکہ ہم حرام کاری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔
اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور یہ طہارت کے مسائل ہیں بالخصوص اگر آپ ان کو دیکھیں، یعنی یہ جو زمانہ ناپاکی کا ہے اس میں بہت ساری چیزیں شرعی اعتبار سے منع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے طہارت کا، تو پھر وہ طہارت کے اعتبار سے مسائل سیکھنا ضروری ہوتے ہیں. پھر اس زمانے کے اندر اگر ہم خاتون ہیں ان کے بارے میں یہ غور کریں کہ کیا یہ ناپاک ہیں، تو آپ جو ایسی ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ اس عورت کو ایسا منحوس اور نجس تصور کرتی ہیں، انہیں اس چیز پہ توجہ کرنی چاہیے کہ شریعت نے انہیں اجازت دی ہے کہ یہ کلی وغیرہ کر کے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اذان کا جواب دے سکتی ہیں. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شرعی عذر کا زمانہ ہے اس زمانے میں خاتون کو چاہیے کہ کلی وغیرہ کر کے کچھ دیر مصلی پر گزارے 5 ٹائم، اور اتنی دیر بیٹھ کر یہ ذکر و اذکار کرتی رہے، کیونکہ نماز تو اس کو معاف ہے لیکن اتنی دیر بیٹھ کر یہ ذکر و اذکار کرتی رہے تاکہ اس کی جو نماز کی عادت کی پابندی تھی وہ پابندی ختم نہ ہو جائے، اور یہ 5 ٹائم اسی طرح اٹھے، کچھ دیر مصلی پر گزارے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے. لیکن یہ معاملہ فرض و واجب نہیں ہے، بس یہ ایک حکمت ہے تاکہ وہ عادت ختم نہ ہو. تو اگر یہ عورت ناپاک ایسی ہوتی کہ وہ ناپاکی دوسروں میں سرایت کر جاتی اور یہ منحوس عورت ہوتی ہے، اسے قید میں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا آمنا سامنا بھی کسی سے نہ ہو، تو پھر اس کو ذکر کی اجازت کس طرح دی جاتی اور معاملات کی اس کو اجازت کس طرح دی جا رہی ہوتی. تو ان چیزوں پر توجہ کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی آسان ہو جائے گی، اور واقعی جو علم کے قریب آتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جب تک ہم جہالت کے اندھیروں میں گم رہتے ہیں زندگی ہماری پریشانیوں میں مصیبتوں میں گزرتی ہے، اور جب ہم علم کی روشنی میں آ جاتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر نکھار آ جاتا ہے، زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، زندگی ہماری بہت آسان ہو جایا کرتی ہے. بس ہماری یہ مسئلہ یہ ہے لوگوں نے دین کو مشکل تصور کر لیا ہے، حالانکہ دین مشکل نہیں ہے. دین کے احکامات یہ ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے مطابق ہیں، لیکن ہمیں اپنی طبیعتوں میں بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہماری طبیعتیں وہ خراب طبیعتیں ہیں یا اچھی طبیعتیں ہیں. اگر طبیعت سلیمہ ہوگی تو اسے احکامات اچھے لگیں گے، اور اگر طبیعت میں خرابی ہوگی اور آزادی ہوگی اور لاؤبالی پن اللہ رسول سے محبت کا عنصر کم ہوگا تو پھر ہمیں یہ بوجھ محسوس ہونے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ سے محبت عطا فرمائے اور ان احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نور الہدیٰ نیٹ ورک ہم آپ سے گزارش کریں گے اس سے وابستہ رہیے، اور اس کے تحت ہونے والا یہ ہفتہ وار لائیو پروگرام اس کی آپ خوب دعوت لوگوں کو دیجئے، اس کی دعوت کو آپ عام کیجئے. آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ یہ خاتون اگر حج پہ چلی جاتی ہیں تو طواف زیارت وغیرہ کا حکم ان کے کیا ہوگا، اور بھی دیگر احکام. اللہ رب العزت ہم سب کو علم سیکھتے رہنے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین.